ہکھے اور اللہ سونے دی محفل تے اندے نبی دی محفل جدا نہیں. یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. یعنی انہاں دا بے شک او خدا ہے، او مصطفیٰ ہے، او بندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری شناخت بنا چھوڑا ہے محمد رسول اللہ کو. تو ساکو دنیا دی محفلہ نہیں چاہی دیا. اج وہ محفلہ نہیں ہیں جڑی اس معاشرے دے وچ تھینیاں رات کو باندھن تواڈے سامنے ہو سن رات شراب پیندے ہو سن محفل ہے لگی پئی ہے کتھائیں کنجر بھی نہیں ہے کتھائیں خسرے سے رہ گئے وہی محفل ہے. ٹھیک ہے نا، محفلوں دا فرق ہے نا. وہی محفل ہے جی رات آدن بڑی محفل لگی ہے جی، وہ اس کی زبانی ہے نا جو شراب پینے اور پلانے والا ہے. جی محفل لگی ہے بڑی محفل، رات کو زنا ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، دونوں چیزیں ہر چیز ہوئی. جی محفل تھی بڑی زبردست محفل تھی. یہ ان کی زبانی ہے، یہ ان کی محفل ہے. جو محمد عربی کے غلام ہے یہ ان کی محفل. حضرات محترم جڑے لوگ گالی کریں نا ایسی محفلوں دے دوتے پیسہ ضائع کرنا، کسی غریب دی روٹی کھوا دو، تو یاد رکھو اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر گناہ کبیرہ و صغیرہ کی دلدل میں ہر انسان پھنس چکا ہے، اس محفل دے بھی تو 4 گھنٹے رب کے رسول دا ذکر سن گے. ان کو بڑا وقت کو نہیں، بے شک بے شک خوبصورت ٹائم کو نہیں. بے شک اپنے بچہ کو سکھا، اپنے بچہ کو برسا کہ یاد رکھ ساری تقویت رب دا ذکر ہے، ان دے رسول دا ذکر ہے، ان دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہی سارا ایمان ہے. اگر اساں بالاں کو پڑھا لکھا گئے نا، سکول ٹیچر ہی بنا گئے اور ڈاکٹر بھی بنا گئے، اور اساں انہاں کو بہت آفیسر بنا گئے، بیوروکریٹ بنا گئے، منسٹرہ کو چاہ پرائم منسٹر بنا گئے، تو اللہ دی بارگاہ دے وچ یہ نہ پوچھا وے سی کہ تے کو دنیا چ کیا بنا ہے. رب آکسی کہ میرے بارے چ کیا دسا آگی، میں خدا جو ہم تے بڑے بچے دی تربیت جو کیتی کہ میں خدا ہاں. تے بچے کو نہیں دسا کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. تے بچے کو نہیں دسا کہ لا الہ الا اللہ کائنات دی آئیڈنٹی ہے اور محمد رسول اللہ تیری آئیڈنٹی ہے. یعنی لا الہ الا اللہ ایک کائنات دی شناخت ہے اس عرض پاک. لیکن جس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، وجہ کائنات بنایا گیا، تو اس کائنات دی وط آئیڈنٹی مکمل ہوئی، شناخت ہوئی محمد رسول اللہ. نہ آدم ریا، نہ شیش ریا، نہ داؤد ریا، نہ ابراہیم ریا، کوئی بھی کسی کا نام بعد میں نہیں لیا جائے گا. ایک ہی آئیڈنٹی ہوگی جس کا نام ہے محمد رسول اللہ. اپنے بالا کو رسول. اور یہ سوال کیا جائے گا تو بڑا ڈاکٹر بڑا، تو انجینئر بڑا، اپنے بالا کو بڑا ضرور بڑا، دی ضرورت ہے، لیکن ان بالا کو دسا دے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میرے محمد تمام واسطے رسول بڑھ کے ہیں، اور ایسے رسول بڑھ کے ہیں کہ سب کے لیے. اے نہیں کہ نبی کسی اور دے، یہود و نصارہ دے، اونا دا بعد ہی چے پہلے سادہ ہے. اس حقیقت کو سمجھ. حضور شفاعت فرماون والے نے ان دی ذات نال محبت کر اپنے بالاں کو دسا. اور جس ٹائم حضور دی سیرت دسے سے نا، حضور دی صورت دسے سے اپنے بال کو بہ کے اپنے کمرے دے وچ، اپنے کمرے چ پاسے نا اپنی زال ہی بیٹھی ہو سی، بال ہی بیٹھی ہو سی، تے مولوی کو سن کے آسیں تے مولوی دا وہ کس ساری حضور دی صورت حضور دی سیرت سن کے آسیں اور اسوہ حسنہ سن کے آسیں تے اپنے بالاں کو سکھے سے. اور وہ گال یہ صرف مولوی دا نہیں کہ تو ہن سن کے میں تو ون کے بال کو اپنے کمرے چ بے ون جرا نہیں آیا کو آقا تو کو حضور دی صورت دا واقعہ سنیں، حضور دے حسن و جمال دا طریقہ. حسن و جمال جی میں رب نے کو نور مجسم کو تراش ہے، میں تے کو وہ حسن و جمال سنیں. حضرت عامر انصاری کیوں اپنے اوپر یہ مولوی کی بات نہیں، اپنے اوپر جنت کو واجب کیوں نہیں کرتے، حالانکہ تمہارے ہاتھ کے اندر. حضرت عامر انصاری اپنے گھر دے وچ اپنے بالاں کو سننے دے پے نبی دے، یعنی ولادت دا سب سے بڑی بات سن لینا کہ ولادت کا تذکرہ ہو رہا تھا. وہاں پر یہ نہیں ہو رہا نبی کی شان، نبی کی اسوہ حسنہ، نبی کی سیرت صورت نہیں، نبی دی ولادت دا تذکرہ تھی. نبی کہ نبی جس ٹائم پیدا تھے کہ معجزات تھے، رب خوش ہویا. تو حضرت عامر انصاری
دسندے پین سرکار حضرت ابو ایوب انصاری دے نال باہروں گزرے. حضور نے فرمایا کہ آواز آندی پئی عامر انصاری دی گھر اچھی اچھی کیا گل. آپ اندر تشریف گن گئے, ڈٹھا تھا تمام گھر والے کٹھے. حضور نے پوچھا, تمام کھڑے تھے. حضور نے پوچھا عامر انصاری کیا معاملہ ہے, تیری گھر تو آواز باہروں آندی پئی. یا رسول اللہ میں آپ دی ولادت جن تھئی تے جڑے معجزے ہتھائے ہیں, میں اپنے بالاں کو, اپنی بیوی کو, اپنی والدہ کو سنے دا پیام ذرا وہ خطابت اس انداز دے نال نا, تاکہ آواز اسی لیے باہر جا رہی تھی نا کہ وہ ذرا خطابت کے انداز سے سنا رہے. حضرات محترم سرکار نے اتھائیں ابو ایوب انصاری کو فرمائے, اب دیکھنا یہی چیز ہے ذریعہ, یہی چیز ہے اصل. سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری تو گواہ تھی میں, اللہ رب العزت نے عامر انصاری دے گھر تے یعنی دی والدہ تے, ان دے بچیاں تے, ان دی بیوی تے ان دی ذات تے جنت واجب کر چھوڑی. حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر ہر بچے کے خون میں دوڑا دو, کہ کوئی پوچھے نا کسی ملک کی جوائن نہ تو, کسی ملک دے وائن تو یورپ لگا وائن, امریکہ لگا وائن, تو کسی اور ملک کی لگا وائن, کہ دیکھو ایئرپورٹ تے پوچھے نہ کوئی ہے پوچھے چاہے, ویسے تو آئیڈنٹی تمہارے پاس ہے, ہم پاکستانی ہیں, کوئی شک نہیں, دنیا دی ساری آئیڈنٹی ہے نا, اسا جی تھران ہے سارا پاکستان ہے الحمدللہ. لیکن جس ٹائم باہر دے ملک وائن نہ تے کوئی پوچھے کہ تیری شناخت کیا ہے, سب سے پہلے کہنا محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اور یا کوئی کہہ دینا کائنات کی آئیڈنٹی کے ساتھ کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول, میری پہلی شناخت ہے میں مسلمان. وہ کہ میاں تیری شناخت کچھ نہیں, تو کہ میں نبی دا غلام. میاں تیری شناخت تو راندہ کتنا ہے, تو کہ میں نبی دا امتی, میں نبی دا عاشق ہاں, اور I am پاکستانی. بتا آخر جا کہ میں پاکستانی ہوں. پہلی آئیڈنٹی تو اس کو بتا دو کسی غیر مسلم کو کہ میری پہلی شناخت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد میری شناخت ہے میں نبی دا امتی ہوں. بے شک اس بعد شناخت ہے میں نبی دا غلام ہے, نبی دا عاشق ہاں, میں تو ہر ویلے نبی دی ذات درود و سلام پڑھدا, آئی ایم پاکستانی. میری شناخت ہے میں پاکستانی. بعد کی شناخت ہے جو دنیا کی شناخت ہے, اور الحمدللہ ہم ایسے ملک میں جیتے ہیں جس پر رب کی رحمت ہے. کوئی شک نہیں کہ اختلافات ہزار صحیح, لیکن رب نے سکو بہترین فوج عطا فرمائی کہ یہود و نصارہ دا مقابلہ کر جانا. اس سارے تے رب دی رحمت ہے. دیکھو کشمیر, فلسطین, لیبیا, چچنیا, شام, عراق, یہ کھنڈر بن چکے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ کیا ہم سے کم تھے؟ سارے کل ود کے ہیں وہ لوگ. ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہ تھی جو رب نے ہمیں عطا کی ہیں, لیکن ہم اگر کھو دیں گے, اگر ہم نے اپنی تاریخ کو کھو دیا, اور اسلام اور ہمارے ایمان کی بنیاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم بچوں کو دیکھ رگ رگ چپا دو کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جو رب نے فرما دیتا ہے میں تے کو ساریاں واسطے رسول بڑا, ساروں میں رب نے فرمایا کہ میں بھی نالا. سمجھو اس حقیقت کو, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اساں خدا دی قسم چاہوں, خدا نبی دی قسم چاہوں. جو اس حقیقت کو پہچان گیا سمجھ لو وہ قرب الہی پا گیا. واسطے اپنے بالاں کو دسو کہ اساں رب کو سجدہ کریں ہیں. خدا وحد ولا شریک ہے, وہ کسی کا شریک نہیں, وہ وحد ولا شریک ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ قادر مطلق ہے. لیکن اس کا ایک محبوب ہے, اس کا ایک محبوب ہے. اپنے بالاں کو دسو اس کا ایک محبوب ہے جو اس کا بندہ ہے, اس نے پیدا کیا ہے, پہلے اس کے نور کو بنایا, اور اس کے نور کی وجہ سے کائنات بنا دی. رب محب ہے, اس کا محبوب ہے. بچے کے رگ رگوں میں ڈال دو کہ رب کا ایک محبوب ہے, اسی کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, بے شک اسی کا صدقہ ہم جیتے ہیں, اسی کا صدقہ ہم پہنتے ہیں. اس کے رگ رگ میں ڈال دو. پھر جب وہ نماز پڑھے گا, جب کہے گا ایو نبیو, تو اسے سمجھ آ جائے گا کہ میں نبی کا عاشق ہوں. جی پتہ ہو سی کہ واقعی میں نبی کو حاضر ناظر مننا ہے. جس ٹائم نماز رب کا سب سے بڑا فریضہ ہے عبادت میں نماز, اس نماز دے وچ رب وہ بال سمجھ ویسی کہ جس ٹائم ایو نبیو آدھا انہا مطلب ہے نبی مشکل کشا ہے, نبی حاجت روا ہے. جرا نماز کو نہ سمجھ سکا تو سب سے بڑا فریضہ نماز. نماز, روزہ, حج, زکاة اور جہاد. جہاد آج دے دور وچ امت فرض تھی گئے سارے تے سیدھی گال. کشمیر, فلسطین, چچنیا, لیبیا, عراق, شام اور یہ تمام مسلمان ملک برباد جرے تھی گئے. ہر مسلمان پر فریضہ بنتا تھا کہ وہ جہاد پر جائے. لیکن چونکہ آج کل ہم نے جہاد اپنے پر مسلط کیا ہوا ہے, تو چلو ہم کہتے ہیں جب مسلمان پاکستان پر آئے گی تو ہم جہاد کریں گے. چلو حال تو کل جہاد کیڑا ہے, جہاد بالنفس کرو.
اپنے اپنے نفس کو مارو تاکہ مضبوط کرو. جب جہاد کا وقت آئے اتنے مضبوط ہو کہ تمہارا بچہ بھی تلوار اٹھانے کے لیے کھڑا. یہود و نصارہ تمہارے نعرے تکبیر کے ساتھ ان کا دل دہل جائے. یہ ہے مسلمانی قوت ایمان. حضرات محترم لیکن آج افسوس کہ جہاد ایک فریضہ ہے, کوئی شک نہیں, ہم اسے ڈال پھینک نہیں سکتے, معذرت ایک فرض ہے. لیکن آج اگر ایسا کو پاکستان کے وقت نہیں آیا چلو ٹھیک ہے, لیکن جہاد بالنفس تک کر سکتے ہیں. جرا جہاد ایک بار سرکار نے فرمایا اپنے نفس کو مار اور اتنا مضبوط ہو جا کہ آج ایسا بالا کو سنا کہ جہاد بھی ہے, جہاد ہے, تلوار اٹھانی پڑے گی, بال ڈر ہیں جی. مسلمان کا بچہ اور جہاد کے نام سے ڈرے, اپنے فرض کے نام سے ڈرے. یہ یہود و نصارہ کا یہی چال تھی کہ وہ جہاد کے نام سے بچوں کو ڈرا دے, لوگوں کو ڈرا دے کہ جہاد یہ دہشت گردی ہے. یہ دہشت گردی نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا, یاد رکھو, وہاں کے جیڑی دہاڑ مسلمان اکثر کے اے ساری حد دے, اے سارا بارڈر ہے, مسلمان بادشاہ اکڑے سی اے سارا بارڈر ہے, اس طرح اسلام ختم ہو جائے گا. اسلام کی کوئی حد نہیں. امریکہ تک بھی مسلمان ہوں گے, یورپ تک بھی مسلمان ہوں گے. اسلام پوری دنیا پر چھائے گا, اور وہ تب چھائے گا جب ہمارا بچہ جہاد کے نام سے ڈرے گا نہیں. بے شک, سبحان اللہ. لیکن آج تو جہاد بالنفس, اپنے نفس کو مارو. حضور نے فرمایا, حضور دی بارگاہ جو صحابہ آئے نا, یا رسول اللہ مسا جہاد کیتا ہے, بہت بڑا جہاد, تلوار بالسیف والا. سرکار نے فرمایا جہاد بالنفس کرو, جہاد اکبر کرو. یا رسول اللہ این تو بتا بھی جہاد ہے, تلوار دا جہاد کر کے آئے. سرکار نے فرمایا اپنے نفس کو مارو تاکہ امت کو معلوم ہو کہ جب تمہارے پر تلوار فرض نہ ہو, اگر تم تلوار کے دور میں نہیں ہو تو وہاں پر اپنے نفس کو مضبوط بناؤ, اس میں بھی جہاد کی تقویت ملتی ہے. بے شک. تقوی ہوئے نا, انسان کو تقوی ہوئے تو بات انسان مضبوط تھی وینا. رات انسان کسی بھی مقام تے ڈردا نہیں, بلکہ وہ اندے خون ہے جہاں ہوندا ہے کہ اندی بال ہی جرا جمدا ہے تو بڑا مضبوط ہو. واسطے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو, اللہ تعالیٰ ساری نسلاں کو حضور دا عاشق بڑھاوے, حضور دا سچا امتی بڑھاوے, اور ساری اولاد, ساری اور نسلاں یہود و نصارہ کو ڈرن والیاں نہ ہوں, بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا والیاں ہوں. اور جس ٹائم اور جی میں طیب اردگان آج موقع دی مناسبت نال طیب اردگان جی میں آکھا نا, ایز اے لیڈر, مسلم لیڈر ترکی دا, اس نے میڈیا تے کھڑ کے آکھیا کہ یاد رکھو, قرآن ہاتھی رکھ وہاں کہ یاد رکھو, بے شک دنیا ہے, ہم نے چلنا ہے, لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست. کمال مسلم لیڈر یہ ہے مسلمان. وہ ٹرمپ بھی سن رہا ہے, وہ یورپ بھی سن رہا ہے, وہ دنیا کے ہر یہود و نصارہ سن رہا ہے, وہ اسرائیل بھی سن رہا ہے. ترکی کا صدر کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, اور میرا رب سچ کہتا ہے. اور پھر لیڈر ترکی کہتا ہے, یہ میرے سو بال رونگٹا کھڑا نہ تھی گیا جہاں مسلم لیڈر کھڑا تھی کیا کہ بے شک دنیا داری کرو, لیکن وہ تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ میں رب کا قرآن کہتا ہوں, دوست نہیں بڑھ سکتا. اور پھر آخری بات سمجھ لو کہ ہم آباد کس طرح سے رہیں گے, ہماری نسلیں آباد کس طرح سے رہیں گے, وہ ہے حکم آزاں. اور اسی طریب اردگان نے آکھا, وہاں کہ بچوں یاد رکھو, میری امت, میری قوم والوں سن لو, وہاں کہ سن گنو میں پیغام دے دے. جب تک ترکی میں اور مسلم امہ میں آزان بلند ہوتی رہے گی, یہود و نصارہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بے شک, سبحان اللہ. ہماری طاقت یہود و نصارہ کے سامنے یہ حکم آزان ہے. جب آزان بلند ہوتی ہے یہود و نصارہ کے دل دہل جاتے ہیں. بے شک, بے شک. حکم آزان دے وچ